خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا یسوع مسیح کے 7 نبی کلمات میں سے آج ہم تیسرے کلمے پر غور کریں گے جو کچھ یوں ہے: اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 19واں باب اور اس کی 25ویں سے 27ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ عزیزوں، پہلے 2 صلیبی کلمات خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت، یہودی رہنماؤں اور رومی سپاہیوں کے ظلمانہ رویے اور ان کا ظلم اور تشدد اور خدا یسوع مسیح پر لعن طعن کرتا اور ٹھٹھے مارتا ہوا ہمارے سامنے برسنسی خیز اور بھیانک تصویر پیش کرتا ہے۔ پہلے 2 کلمات کے برعکس مقدس یوحنا رسول خدا یسوع مسیح کے چند دوستوں کا بھی ذکر اس میں کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی پہلے 3 کلمات جو اس نے دوسروں کے لیے کہے اور چوتھے سے 7ویں کلمے تک اپنے بارے میں۔ تیسرا کلمہ ان کلمات میں سے آخری کلمہ ہے جو اسے دوسروں کے لیے کہے۔ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت خواتین اس قدر غیر اہم تھی کہ ان کی موجودگی کسی طرح سے بھی با اثر نہیں تھی، اس لیے وہ کسی کی توجہ کا مرکز تھی اور نہ ہی وہ کسی طرح کا خطرے کا سبب بن سکتی تھی۔ میرے عزیزو، لیکن دوسری طرف کسی ایسے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنا جس کو صلیبی موت کی سزا دی گئی ہو اور اس پر حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام بھی لگا ہو، اور یہ کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ این ممکن تھا کہ یہ خواتین بھی خدا یسوع مسیح کی محبت میں گرفتار میرے صلیب کے نیچے موجود تھی۔ یہودی رہنماؤں کے کسی فتوے یا رومی سپاہیوں کے ظلم اور تشدد کا شکار ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خدا یسوع مسیح کے تمام شاگرد مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اسی خوف سے پترس نے بھی 3 بار اس کا انکار کیا۔ صرف مقدس یوحنا رسول واحد شاگرد ہے جو ان 4 خواتین کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے موجود ہے۔ یقیناً ان کی یسوع مسیح کے ساتھ محبت اس خوف پر غالب تھی جس کے سبب سے دیگر شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس لیے مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں فرماتے ہیں محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ اس حالت میں یسوع کے ساتھ محبت یا ہمدردی کا اظہار رومی حکومت کے ساتھ مخالفت تھی، لیکن صلیب کے نیچے ان کی موجودگی خدا یسوع مسیح کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا میرے ثبوت ہے جو ہر طرح کے خوف پر غالب تھا۔ سب سے پہلے تو یسوع مسیح کی سوچ اور خیالات کا ہم جائزہ لیں گے جن کی تحریک سے اس نے اپنی زبان مبارک سے اپنی ماں کے لیے یہ الفاظ کہے۔ میرے عزیزو، وہ کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ پہلا، خداوند یسوع مسیح کامل محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں بیک وقت 2 ذاتوں کا حامل تھا، وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ یسوع مسیح خدا اور انسان کے بیچ ایک درمیانی ہے۔ انجیلی بیانات میں کہیں تو وہ ہمیں بحیثیت انسان اور کہیں بحیثیت خدا ہم اپنی الہی قدرت کا استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسرے کلمے میں خدا یسوع مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہے، کیونکہ بحث انسان وہ اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی انسانی ذات بنی نوح انسان کے کفارے کے لیے صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے اس کا دکھ بہت بڑا ہے۔ اس کے جسم سے خون مسلسل بہ رہا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج اس کی نسوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ کھینچے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے اور آنکھوں پر ہونے والی سوزش درد کی شدت میں
बदतरीज इजाफा कर रही है। उसके हाथों और पांव में जंग आलूद की फसले खून का सबब बने हुए हैं, जिससे खुदा यीशु मसीह के जिस्म में दर्द, अजियत और जलन में शिद्दत पैदा हो गई। मगर इंतहाई करब की हालत में भी यीशु मसीह अपने हवास में है और अपनी माँ के लिए फिक्रमंद है। माँ की मोहब्बत से मजबूर होकर खुदा यीशु मसीह उसकी हिफाजत और समृद्धि का इंतजाम करता है। दूसरा, खानदानी जिम्मेदारी। खुदा यीशु मसीह का दुख और गम बेशक बहुत बड़ा था, नामुमकिन था कि वो अपने दुख में सब कुछ भूल जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इंतहाई दुख की हालत में भी उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी बेदार है, क्योंकि वो जानता है कि मुकद्दसा मरियम का शौहर मर चुका है और ये भी कि मुकद्दसा मरियम का पहलौठा बेटा है, और ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का खातिर ख्वाह बंदोबस्त करे। क्योंकि मुकद्दस यूसुफ के मरने के बाद भी खुदा यीशु मसीह अपनी माँ की कफालत करता था। खुदा यीशु मसीह का ये फेर हमें बतौर मसीही अपनी मुश्किलात में भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का दर्स देता है। जिम्मेदारी का ये एहसास भी खुदा यीशु मसीह के लिए तीसरा कलमा कहने की तहरीक का सबब बना। जो तीसरी बात जो खुदा यीशु मसीह की सोच थी वो थी पांचवें कलमे की तामीर। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील 5वें बाब की 7वें में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबी की किताबों को मंसूख करने आया हूं, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। खुदा यीशु मसीह इस तालीम पर मेरे अजीजों खुद भी अमल करता है जो उसे दूसरों को दी। उसे अपने जुमला अफराज से अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान निहायत खुशसलूकी से सर अंजाम दिए। वो सलीब पर इंतहाई दुख और अजियत में होने के बावजूद भी अपने फर्ज से गाफिल नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम शरीयत के मुताबिक माँ की इज्जत करना उस पर फर्ज था। जैसा कि लिखा है अखरूज 20वें बाब की 12वीं आयत में, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इसी तरह अमसाल 23वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ छिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। मेरे अजीजों, आसमानी बाप के हुक्मों की तामीर भी खुदा यीशु मसीह के लिए तहरीक का बाइस हुई कि अपनी माँ की इंतहाई फिक्र करते हुए उसे मुकद्दस यूहन्ना के सुपुर्द करना पड़ा। नए अहद में भी वालिदैन की इज्जत और ताज़ीम को मुकद्दम समझा गया है। इफ्सियों 6 बाब की पहली 3 आयत का अगर हम मुतालिया करें तो उसमें लिखा है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। यीशु मसीह के मुंह से सादर होने वाले तीसरे कलमे के ये अल्फाज खुदा बाप की फरमाबरदारी और खुदा के कलाम पर अमल करने की तालकीन करते हैं, जिसका अमली नमूना वो खुद पेश करता है। हमारे माँ बाप की इज्जत और तौसीम उस वक्त तक होती है जब तक हम उनके ज़रिए कफालत होते हैं। जब हम अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप को हकीम जानते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह के अपनी माँ के लिए कहे गए अल्फाज संगे मील की हैसियत रखते हैं मेरे अजीजों। और खुदा और मेरे अजीजों, तीसरा कलमा से हमें क्या हासिल होता है, क्या इसके मुहासिल है? उसमें से पहला है रूहानी रिश्तों की जिस्मानी रिश्तों पर फोकियत। मत्ती रसूल 10वें बाब की 37 में लिखता है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। मुकद्दसा मरियम सिर्फ यीशु मसीह की माँ ही नहीं बल्कि वो उसे यानी यीशु को अपना निजात दहिंदा भी कबूल कर चुकी है, और अब खुदा यीशु मसीह की ये एक बाअमल पैरोकार है। इसलिए मुकद्दसा मरियम अपने जिस्मानी रिश्तों पर अपने रूहानी रिश्तों को फोकियत देती है और अपने बच्चों की बजाय यूहन्ना के पास रहती है। जैसे यीशु मसीह का फरमान था, मुकद्दसा मरियम को बिल्कुल याद है
کہ جب اس نے کانہ گلیل میں یسوع کو معجزہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے وہاں موجود تمام خادموں سے کہا کہ جو کچھ تم سے کہے وہ کرو. اور تیسرے کلمے کے الفاظ کی روشنی میں مقدسہ مریم بھی وہی کچھ کرتی نظر آتی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا. اسی فرمان کے تحت وہ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کے لیے مقدس یوحنا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی. اعمال پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہے وہ ایک مسیحی ایماندار اور دعایا خاتون ہمیں نظر آتی ہے. خیال کیا جاتا ہے میرے عزیزو کہ مقدسہ مریم یوحنا کے ساتھ اس کے گھر میں تقریباً 12 برس رہنے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، جس کے بعد مقدس یوحنا خدمت کے لیے افسس میں چلا گیا. خدا یسوع مسیح کی اپنی ماں مقدسہ مریم کو مقدس یوحنا کی سپردگی میں دینے سے میرے عزیزو ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی جسمانی اور روحانی رشتوں کو اہمیت ان میں بھرپور توازن رکھنا چاہیے، جس میں ہماری ابدی زندگی ہے. کیونکہ اکثر اوقات ہمارے جسمانی رشتے اور جذبات ہمارے روحانی زندگی اور ایمانداروں کی زندگی میں حائل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے جذبات اور جسمانی خواہشات کی رو میں بہہ کر ہمیشہ کی اس زندگی سے جس کا وعدہ خداوند یسوع نے ہم سے کیا ہے محروم ہو جاتے ہیں. انجیل مقدس کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ یسوع کی ماں اور اس کے بھائی اس سے ملنے آئے اور بھیڑ کے سبب اس تک نہ پہنچ سکے. جب اسے یہ خبر ملی کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی اس سے ملنا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اپنی ماں اور بھائیوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے اس جواب سے ایسے لگتا ہے کہ اس سے اس کی ماں اور بھائیوں کی بے عزتی ہوئی ہے، جب ایسا کہ میرے عزیزو ایسا ہرگز نہیں. وہ صرف روحانی رشتے کی جسمانی رشتے پر فوقیت کی بات کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو خداوند کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ اس کے زیادہ اہم ہے، اور یسوع مسیح تک ان کی رسائی زیادہ میرے عزیزو آسان ہے. آئے آج ہم تمام دنیاوی بندھنوں اور جسمانی رشتوں سے آزاد ہو کر خداوند کا کلام سننے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری باپ تک رسائی ہو سکے. دوسرا پوائنٹ مسیحی رشتوں کا قیام اور ان کا تقدس. میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے سپرد کر کے اس زمین پر پہلے مسیحی خاندان کی بنیاد رکھی. ویسے بھی مقدسہ مریم دکھ سے نڈھال ہو چکی تھی، اسے اس وقت انسانی تسلی اور تشفی کی ضرورت تھی. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اپنی جگہ بیٹا عطا کیا جو خداوند یسوع مسیح کی طرح بذات خود مسیح تو نہ تھا لیکن مسیحی ضرور تھا، جو یسوع مسیح کی طرح مقدسہ مریم کی دیکھ بھال کر سکتا تھا. اسی لیے اسی گھڑی مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا. یہ کلمہ ہمیں نئے مسیحی خاندانوں کے قیام اور ان کی بقا کی تعلیم بھی دیتا ہے. مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسیحی لوگ اپنے فطری رشتوں کا تقدس مالوز خاطر نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے روحانی رشتوں کا احترام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسیحی خاندانوں کو غیر روحانی ماحول میں اپنے حصار میں لے رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے یہ ہر طرح کی دنیاوی رسومات میں الجھ کر تمام روحانی اور جسمانی رشتوں کی اقتدار کو پامال کیا جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کے میرے عزیزو یہ الفاظ، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، دیکھ تیری ماں یہ ہے، ہمیں مسیحی انضباط میں مسیحی خاندان کی بقا کے لیے زندگی بسر کرنے کی مثال پیش کرتے ہیں. آخر میں روحانی اور خاندانی ذمہ داری میں ہمیں توازن قائم رکھنا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر ہم میرے عزیزوں دیکھتے ہیں کہ کلیسیائی رہنما اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی اپنے کام میں دلچسپی اور مصروفیت خاندانی ذمہ داریوں میں لاپرواہی کا سبب بنتی ہے.
بعض کا لوگ اپنے آپ کو زیادہ روحانی یا غیر ضروری طور پر ذمہ دار ظاہر کرنے کے لیے اپنی خاندانی ذمہ داری کا خیال نہیں کرتے اور اپنے روحانی امور اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن کھو بیٹھتے ہیں، جس کے نتائج میرے عزیزو خوشگوار نہیں ہوتے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں حالات کیسے ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ جو اس نے اپنی ماں کے لیے کہے ہمیں متوازن مسیح زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ بذات خود ایک بہت بڑے مشن پر کام کر رہا تھا، انسان کے گناہ کا کفارہ اس کی روحانی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اپنی خاندانی ذمہ داری سے بھی دستبردار نہیں ہوا بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اسے پورا بھی کیا۔ تو آئے میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اپنے خاندان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے خاندانی ذمہ داریوں میں توازن قائم کرنا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے۔